السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لک الحمد یا اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، نبی مکرم، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں قرآن و حدیث اور بزرگان دین کی اقوال و حکایات میں لکھی ہیں۔ انہی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں، قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک، میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ جی لگا کر بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں ٹھیک، میری بات سمجھ جائیں لوگ، ریپیٹ بول سکتے۔ شادی کی اس محفل میں ہم اور آپ بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ شادی کرنے سے پہلے کیا چیزیں دیکھ کر کے شادی کرنی چاہیے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس تعلق سے صاف، کلیئر اور ایک دم واضح رہنمائی ارشاد فرمایا ہے۔ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث پاک ہے، 4 چیزیں دیکھ کے شادی کی جاتی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں شادی سے پہلے 4 چیزیں دیکھنی چاہیے۔ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی چیز، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں شادی آدمی حسن و جمال دیکھ کر کے کرتا ہے، یعنی خوبصورتی۔ دوسری چیز، دولت دیکھ کر شادی کرتا ہے۔ تیسری چیز، خاندان دیکھ کر کے شادی کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں چوتھی چیز ہے دینداری، اور آقا فرماتے ہیں کہ تم اسی چوتھی چیز یعنی دینداری کو دیکھ کر ہی شادی کرو۔ یہاں پر ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے یہ کلیئر نہیں کیا کہ لڑکی دیکھنے میں یا لڑکا دیکھنے میں، مطلق ارشاد فرمایا، یعنی لڑکی والا اگر لڑکا دیکھ رہا ہے تو بھی یہ چیزیں دیکھے، لڑکا اگر لڑکی دیکھ رہا ہے تو بھی یہ چیزیں دیکھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کس چیز کو پراتھمکتا دی، نبی کریم علیہ السلام نے کس چیز کو ٹارگٹ کیا، نشان لگایا کہ اگرچہ دنیا شادی کرنے سے پہلے مال و دولت بھی دیکھتی، خاندان بھی دیکھتی، خوبصورتی بھی دیکھتی، لیکن نبی فرماتے تم یہ تینوں کے چکر میں نہ پڑو، مال کے چکر میں بھی نہ پڑو، حسن کے چکر میں بھی نہ پڑو، خاندان کے چکر میں بھی نہ پڑو۔ فرماتے دینداری دیکھ لو، یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جن چیزوں کو دیکھنے سے اگرچہ کلیئرلی منع تو نہیں کیا، لیکن کہا کہ ان چیزوں کو توجہ نہیں دینا، دولت کو توجہ نہیں دینا، خوبصورتی کو توجہ نہیں دینا، خاندان کو بھی توجہ نہیں دینا۔ توجہ کس کو دینا؟ دین کو۔ اب سوچئے ہم لوگ جب شادی کے لیے میدان میں اترتے ہیں، چاہے لڑکا خود اترے یا لڑکے کے گھر والے یا لڑکی کے گھر والے، جب شادی کے لیے تلاش شروع ہوتی ہے، چاہے دلہن کی تلاش ہو چاہے دلہے کی تلاش ہو، ہمارے یہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ خاندان ہے کہ نہیں، مالدار ہے کہ نہیں، اور دولت مند ہے کہ نہیں، یہ سارا کچھ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے۔ خوبصورتی تو وہ تو سوال ہی نہیں، کہتے کچھ ہونا ہو خوبصورتی ہونی چاہیے،
लोग ऐसा समझते हैं कुछ हो ना हो, खूबसूरती होगी तो सब कुछ ढंप जाएगा, खूबसूरती सारी चीजों को ढांप के लेके चली जाएगी, खूबसूरती आ जानी चाहिए। दीनदारी का तो कोई तस्करा ही नहीं होता। अब आप सोचे कि जिस चीज को हमारे नबी ने टारगेट किया, निशान लगाया, अगर हम उसी चीज को ही दरकिनार कर दें, उसी चीज को ही नजरअंदाज कर दें, और फिर उसके बाद हम समझें कि हमारी शादी खाना आबादी हो, तो हमारी गलतफहमी है। सही बात यह है कि शादी समेत तमाम चीजों में जब तक हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक चीजों को करेंगे नहीं, तब तक हमारी चीजों में बरकत बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब हाल देखिए घरों का, शादी के बाद क्या होता है हमारे घरों के हाल। एक अच्छा खासा खुशहाल घर शादी के बाद टूटता नजर आता है। जो 4-5 भाई एक साथ बड़ी मोहब्बत से खाना खाते थे एक दस्तरखान पर, अचानक ये हो जाता है कि अब कोई किसी को देखने के लिए तैयार नहीं होता, कोई किसी को देखने को तैयार नहीं होता। अब ये शादियों के बाद अचानक ये तब्दीली क्यों आ जाती है, मोहब्बत नफरत में क्यों बदल जाती है? इसलिए कि हमने सारी चीजें तो देखी, नहीं देखा तो दीन नहीं देखा। हजरत किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं किरमान के, किरमान से किरमानी इनको कहा जाता था। इनकी एक बेटी थी, कहा जाता है कि किरमान में सबसे खूबसूरत इनकी बेटी थी, सबसे खूबसूरत। उस वक्त जो किरमान का बादशाह था, बादशाह के बेटे की तरफ से रिश्ता आया उस बुजुर्ग के घर कि आपकी बेटी किरमान के सबसे खूबसूरत खातून है, तो बादशाह के बेटे के लिए रिश्ता है। अब ये शाह किरमान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो थे, बुजुर्ग तो थे, इन्होंने गौर किया बादशाह के घर से रिश्ता आया है, मेरी बेटी रानी बनेगी, मेरी बेटी एक रानी बनकर के जिंदगी गुजारेगी, हर तरफ उनकी खादिमाएं होंगी, दौलत ऐश महलात ये सारा कुछ होगा। और जब ये सब कुछ मेरी बेटी के आसपास होगा तो मेरी उस बेटी का दिल मुसल्ले में लगेगा, मेरी उस बेटी का दिल का जानमाज में लगेगा, मेरी वो बेटी पर्दा करेगी, वो कुछ नहीं करेगी, सब भूल जाएगी। उन्होंने कहा उस रिश्ते को जो बादशाह के घर से आया था, कहा मुझे कुछ टाइम दो, वक्त दो, मैं गौर करूंगा। गौर करने के लिए बहाना लेकर के ये बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह निकले अपनी बेटी के रिश्ते के लिए दूल्हा ढूंढने के लिए। जिनके घर बादशाह के घर से रिश्ता आया था, वो लड़की का बाप लड़का ढूंढने अपनी बेटी का खुद निकला। और कहां तलाश रहे हैं, आपको हैरत होगी, हम लोग तलाशेंगे कहां कहां, लेकिन वो बुजुर्ग जब लड़का तलाशने के लिए निकले अपनी बेटी के लिए ना, तो अलग अलग मोहल्लों की मस्जिदों में नमाज पढ़ना शुरू किया, ये देखने के लिए कि कौन सा कुंवारा लड़का नमाजी है। क्या बात है, बताइए। लड़का ढूंढने का मेयार देखिए, लड़का ढूंढने के लिए उन्होंने जो तरीका कार इस्तेमाल किया कि अलग मोहल्ले की, बस्तियों के, शहर की अलग अलग मस्जिदों में नमाज पढ़ना शुरू किया, और ये देखना शुरू किया कि जहां पर कुंवारा गैर शादीशुदा नौजवान नमाज पढ़ेगा और पाबंद होगा नमाज का, दाढ़ी होगी चेहरे पे, उन्हीं के हाथ में अपनी बेटी दे दूंगा। अब ये ढूंढते रहे, एक जगह इनको एक नौजवान दिखा, एक नमाज में, एक ही नमाज में भरोसा नहीं कर लिया, दूसरी नमाज भी उसी मस्जिद में पढ़े, देखा वो नौजवान दूसरी नमाज में भी है, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में। जब 5 वक्त की नमाज में वो नौजवान मस्जिद में देखा, उनसे पूछा, मुलाकात किया, मुलाकात करने के बाद पूछा, बेटा क्या नाम है? बोले नाम ये है। अच्छा तुम्हारी शादी हो गई? बोले नहीं हुई। शादी करना चाहते हो? बोले जी हुजूर करना तो चाहता हूँ। तो शाह किरमान जो बुजुर्ग जो उनसे पूछ रहे थे, ये कोई आम आदमी तो थे नहीं, मशहूर आदमी थे, इन्होंने कहा मैं तुम्हारी शादी करा देता हूँ। बोले हुजूर कहाँ, गरीब आदमी, मेरा कोई है ही नहीं, एक कमरा है मेरा, मेरे माँ बाप नहीं है, लावारिस बच्चा हूं मैं, कोई कमाई धंधा भी कुछ खास नहीं, बस अपना पेट पाल लेता हूं, लेकिन नमाज का बड़ा पाबंद हूं, कौन देगा मुझे बेटी, कौन देगा मुझे रिश्ता? शाह किरमान रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते तुम्हें मुबारक हो, मैं अपनी बेटी तुम्हारे साथ देने को तैयार हूं। वो तो मचल गया, वो कहने लगा आपकी बेटी मेरे निकाह में? बोले जी बिल्कुल। अपनी बेटी को तैयार करके लाया और उसके निकाह में दिया, और निकाह में देने के बाद अपने साथ अपनी बेटी को लेकर, अपने दामाद को लेकर अपने दामाद के घर गए और अपनी बेटी को वहां छोड़ कर आए, सब्र की तलकीन किया। जैसे ही वो छोड़ के गए ना,
وہ نوجوان تو مچلا ہوا تھا ہی، اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا اور چھت پہ چڑھ کر کے اپنے آس پڑوس کے، اپنے ان کے جو سگے رشتے کے تھے سب کو آواز دیا، آ جاؤ، آج میری خوشی کے تاروں کی عید ہے کہ شاہ کرمان کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، اور اگر کسی کو یقین نہ ہو تو میرے گھر آ کے دیکھ لے، کرمان کے بزرگ کی بیٹی میرے گھر میں ہے۔ اب لوگوں کو حیرت ہوئی، لوگوں نے آ کے کلیئر کیا کہ واقعی میں شاہ کرمان کی بیٹی ان کے نکاح میں۔ رات ہوئی، کسی طرح رات گزری، جب صبح کا اجالا ہوا، گھر میں تو چراغ بھی نہیں، اندھیرا تھا، جب صبح ہوئی، صبح کا اجالا ہوا نا، تو اس گھر کے کونے میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، کسی برتن میں روٹی کا ٹکڑا۔ وہ جیسے اس خاتون نے اس روٹی کے ٹکڑے کو دیکھی نا، رونے لگی۔ اب جیسے رونے لگی تو گھبرائے، دولہا جو تھا نا گھبرایا، بولے شاید یہ ان کو میرا گھر پسند نہیں آیا، اب یہ گھر دیکھ لی اجالا ہو گیا تو رو رہی ہے۔ کہا آپ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگا یہ روٹی کا ٹکڑا کس چیز کا ہے، کھائے کا یہ؟ بولے وہ رات کو کھایا تھا میں، جب رات کو کھایا تھا تھوڑا یہ بچ گئی تھی روٹی، تو میں نے اس کا ٹکڑا صبح کے لیے رکھ دیا ہے، یہ صبح کے ناشتے کے لیے رکھا ہے۔ تو شاہ کرمان کی جو بیٹی تھی نا، بزرگ نے اپنی بیٹی کی تربیت بھی کیسی کیا تھا دیکھیے۔ انہوں نے جب دیکھا اور سنا کہ تم نے رات کی روٹی ابھی کے لیے رکھا ہے، بولے ہاں ابھی کے لیے رکھا ہوں، تو پھر کہنے لگے افسوس ہے میرے والد پر کہ میرے والد نے میرے لیے تم کو کیسے چنا۔ وہ لڑکا کہتے کیا بات ہو گئی، آپ کو اپنے والد کے چناؤ پر کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ تو جواب سنیے اس بچی کا، کہنے لگی مجھے افسوس اس لیے ہو رہا ہے کہ جن کو رب پر اتنا بھروسہ نہیں کہ جو رات کو کھلایا وہ صبح بھی کھلائے گا، صبح کے لیے اسٹاک تم نے روٹی کا ٹکڑا رکھا، مجھے میرے باپ کے فیصلے پر اس وجہ سے اعتراض ہو رہا ہے کہ تم نے رات کا کھانا رات میں کیسے ختم نہیں کر لیا، ٹکڑا صبح کے لیے رکھ دیا، اور جو صبح کے لیے ٹکڑا رکھا تو خدا پر تمہارا بھروسہ کمزور ہو گیا۔ ایسی خواتین ہوتی تھی۔ غور کیجیے ہمارے یہاں کیا حال ہے، ہمارے یہاں شادیوں میں اللہ رحم کرے، ایک تو ہمارے یہاں شادیوں میں یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی، دینداری۔ اصل میں چکر یہ ہے کہ لڑکا دینداری کس منہ سے دیکھے گا؟ لڑکا جا کر اگر پوچھے گا لڑکی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، تو لڑکی والے پوچھ لیں گے بیٹا تو بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، یہ خود ہی نہیں پڑھتا۔ جب یہ خود ہی نہیں پڑھتا تو یہ کس منہ سے پوچھے گا؟ اگر یہ ہو پوچھنے، الحمدللہ علماء اب بھی شادی کرتے ہیں تو ان چیزوں کو دھیان رکھتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ دھیان رکھتے ہیں، سامنے والے کو بولنا پڑتا ہاں میری بیٹی نماز پڑھتی ہے، میری بیٹی قرآن بھی پڑھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے اگر دیندار بندہ ہے تو انہیں بتانا پڑتا کہ ہماری بچی ایسی ایسی ہے، لیکن خود جب شادی کرنے والا بچہ دیندار نہیں ہوتا ہے نا، تو پھر وہاں پر وہ کس منہ سے دین پوچھے گا؟ اور آج وجہ شادیوں کی بربادی کی یہی ہے۔ خدا کے واسطے اپنی شادیوں کی رخ کو تبدیل کیجئے۔ آج ہی دیکھیے یہاں پر یہ الحمدللہ حضرت کے یہاں کی شادی ہے تو آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ورنہ کہاں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوتے، یہاں تو ہلدی کے لیے پیچھے ایک اسٹیج سجا ہوتا اور سب گھر والوں کے پیلے لباس ہوتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، لیکن اللہ کا شکر ہے حضرت نے محفل سجائی، اور امید ہے محفل کے بعد بھی اس محفل کی لاج رکھی جائے گی، ورنہ کئی جگہ اس محفل کے بعد محفل کی لاج ختم کر دی جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، محفل جیسی ہوئی تو اس کی برکت، اس کی لاج ایسی رکھی جائے کہ پھر اس کی برکت ختم نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے جہاں پر اللہ رسول کا ذکر ہو تو یہ تو برکت ہو گئی نا۔ اب پھر اگر اسی شادی کے پروگرام میں کوئی اللہ رسول کی نافرمانی ہو، ہم نے ہمارے گاؤں میں ایسی شادیاں دیکھا کہ میلاد کے بعد یہی مائک، یہی باکس، اس سے گانے کی آواز بستی میں پھیلی، میں نے ہماری بستی میں دیکھا۔ تو خدا نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہمیں شریعت کا ایسا پابند ہونی چاہیے کہ جب ہم نے اللہ کے رسول کے ذکر سے شادی کے پروگرام کو شروع کیا، اب جب کر ہی لیا شروع تو آخری تک اللہ رسول کے ذکر کا دامن پکڑ کے ہی رکھیں گے۔ اللہ کرم فرمائے۔ تو شادیوں میں ایک بات میں دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ کئی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں اب پسند کی شادی کا رواج بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر ایک کو اپنی پسند کی شادی چاہیے، لڑکا ہو اسے پسند کی لڑکی چاہیے، لڑکی ہے اسے پسند کا لڑکا چاہیے، جس کو کھلے میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر بولتے ہیں۔ اب ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس کے بارے میں باتیں ہو اسٹیج میں، کیونکہ یہ ہمارے سماج کے لیے کینسر بنتا جا رہا ہے۔ رمضان میں نے دیکھا 2 لڑکیوں کو بھاگتے ہوئے، رمضان میں 2 لڑکیاں مسلمانوں کے ساتھ بھاگی رمضان میں،
وہ تو اللہ کا شکر ہے ایک طریقے سے اس پر آپ یہاں اس علاقے سے باہر جائیں گے تو ہماری لڑکیاں مرتد ہو کے بھاگ رہی ہیں، لیکن یہاں ایسا ہے کہ مرتد ہو کے تو نہیں بھاگ رہی ہے، لیکن بھاگ تو رہی ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، لڑکے بھگا کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے کیوں؟ پسند کی شادی۔ میں آپ کو کچھ پوائنٹ دیتا ہوں، کئی نوجوان بھی بیٹھے، اللہ کرے کوئی ایک کے دل پہ چوٹ کر جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ کسی لڑکی کے چکر میں آنا یا کسی لڑکی کا کسی لڑکا کے چکر میں آنا، یہ کتنی بڑی تباہی دیکھیے، اور اس کی تباہی کی شروعات دیکھیے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں حابیل اور قابیل کا ذکر سنے آپ نے؟ آدم علیہ السلام میں کیا ہوتا تھا؟ سنیے تھوڑی سی تاریخ۔ آدم علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام تھا؟ حوا۔ ان سے ایک بار میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتے تھے، دوسری بار بھی ایک بیٹا ایک بیٹی، تو پہلی بار کا بیٹا دوسری بار کی بیٹی، دوسری بار کا بیٹا پہلی بار کی بیٹی سے نکاح ہوتا تھا۔ یہ سسٹم تھا۔ ہوا اس دور میں ایسا کہ حابیل اور قابیل، یہ دو اولاد، دو بیٹے آدم علیہ السلام کے ہوئے۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی ہوئی اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی ہوئی، ان دونوں کا نکاح ہونا تھا آپس میں۔ اب ہوا یہ کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اقلیمہ، بڑی خوبصورت تھی وہ۔ اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی ہوئی اس کا نام تھا لیوزا، وہ شکل سے اچھی نہیں تھی۔ اب یہ تھا کہ حابیل اور اقلیمہ کا نکاح ہوگا، یہ خوبصورت ہے، قابیل اور لیوزا کا نکاح ہوگا۔ اب قابیل نے جب دیکھا نا کہ میرے ساتھ جو ہوئی ہے وہ اقلیمہ بڑی خوبصورت، تو جو میرے ساتھ اقلیمہ خوبصورت ہوئی ہے اس کا نکاح حابیل کرے گا، ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ پڑ گیا اپنی بہن کے چکر میں۔ اب جب چکر میں پڑا، اس کے عشق میں پڑا، اس کی محبت میں پڑا، تو تباہی کیا آئی، بربادی کیا آئی؟ سنیے، بربادی یہ آئی کہ زمین پر سب سے پہلا قتل، سب سے پہلا خون، سب سے پہلا مرڈر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا، پہلی قتل۔ اور اس قتل سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اقلیمہ کو لے کر کے بھاگا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنی بہن کو لے کر کے بھاگا، اور جب بھاگنے کے بعد پھر بچاؤ نہیں ہوا، اپنے سگے بھائی کی قتل کیا، اور قتل جب کیا تو قتل کرنے کے بعد اب عجیب تاریخ ہے یہ کہ زمین کی پہلی موت، سب سے پہلی موت زمین کی یہ حابیل کی ہوئی تھی، اور قتل کے ذریعے سے ہوئی تھی، اور وجہ بنی تھی یہی محبت۔ یہی محبت کی وجہ سے حابیل جیسے نیک شخص کی قتل ہوا اور مرڈر ہوا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا دل دکھا، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ آپ نے حضرت علی کی قتل سنے؟ حضرت علی کو بھی قتل کیا تھا۔ حضرت علی کو جس نے قتل کیا تھا حضرت ابن ملجم، ایک خارجی خاتون تھی اس دور میں۔ اس خارجی خاتون نے، بہت خوبصورت تھی، اس نے اعلان کیا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو میرے مہر میں دو چیز ہے، ایک ٹھیک ٹھاک مہر بتائی، اور دوسرا علی کا خون بتایا، کہ اگر مجھ سے نکاح کرنا ہے تو علی کو قتل کرو۔ ایک شخص اس کے عشق میں گرفتار ہوا، جب عشق میں گرفتار ہوا تو اس کو پیشکش کیا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو بولے مجھ سے شادی کرنا ہے؟ بولے ہاں کرنا ہے۔ تو بولے دو چیزیں، ایک تو بہت سارا مہر دینا پڑے گا، اور دوسرا علی کو قتل کرنا پڑے گا۔ وہ بدبخت ابن ملجم جب اس عورت کے عشق میں گرفتار ہوا تو اس نے کیا کیا؟ حضرت علی کو قتل کیا۔ غور کیجئے، حضرت علی کو قتل کر کے، شہید کر کے، پھر اپنی محبت کی پیاس بجھایا۔ آج بھی ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں؟ کھل کے اپنے گھر میں بولتے ہیں مجھے یہ پسند ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ لڑکی بولتی ہے مجھے یہ پسند ہے، مجھے اسی سے شادی کرنا ہے۔ اور ماں باپ سے لوگ یا تو پوچھتے نہیں، یا پوچھتے بھی تو پریشرائز کے ساتھ۔ اب غور کیجئے، جس ماں باپ نے، میرا ایک لائن یاد رکھے، جس ماں باپ نے ہماری پسند کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، اب ہم انہیں پسند بتائیں گے؟ جس ماں باپ نے ہماری پیدائش کے دن سے لے کر کے ہمیں پیر پہ کھڑا کرنے تک اپنی پسندوں کو قربان کر کے ہماری پسند کا خیال رکھا، اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پسند کے مطابق سارا کچھ ہو۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی پسند کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ پہلے میں نے جب اس پر تحقیق کی نا، اس پہ بات چونکہ ہونا چاہیے تو میں نے کئی تحقیق کیا۔ ایک تحقیق میں نے یہ کیا اس پر کہ ایسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا قدم بہک رہا ہے نا تو اس کو نمازی بنا دو۔ کس کی طرف لے آؤ؟ نماز کی طرف۔
جیسے ایک واقعہ بہت مشہور ہے نا، نزہت المجالس وغیرہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہوا، اور اتفاق سے وہ عورت جو تھی جس کے عشق میں گرفتار ہوا وہ کسی مسجد کے امام صاحب کی بیوی تھی. مسجد کے امام صاحب کی بیوی کے چکر میں پڑ گیا. خط لکھا، محبت کا مارا خط لکھا امام صاحب کی بیوی کو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. امام صاحب نے کیا کرا، وہ امام صاحب کی بیوی حیا والی، پردے والی، انہوں نے کیا کری، اپنے شوہر کو بتا دی کہ یہ دیکھو کسی بدتمیز نے خط لکھا ہے. تو امام صاحب مولانا کہنے لگے اپنے عاشق کو جواب لکھو. کیا جواب لکھو؟ جواب یہ لکھو کہ شہر کی فلاں مسجد میں جاؤ، 40 دن تک 5 وقت کی نماز مسجد کے پہلی صف میں پڑھنا. 40 دن تک پہلی صف میں نماز پڑھو، 41ویں دن میرے پاس آنا، مجھے تمہاری محبت قبول ہے. اب یہ عشق کا مارا کیا نہیں کرتا، اسے تو محبت کی بھوت سوار تھا نا. اس نے نماز پڑھنا شروع کیا، اور جب نماز پڑھنا شروع کیا تو نماز 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 40 دن جب گزرا، 41 دن 42 دن 43 دن، اب وہ عاشق جو ہے نا، اب کوئی خط نہیں کچھ نہیں، اس عورت کی گلیوں کو بھول گیا. اب وہ عورت جو تھی نا، اس نے آزمانا چاہیے کہ کیا بات ہوئی. انہوں نے خط لکھا کہ کیا بات ہے، 40 دن کے بعد نظر نہیں آئے. تو اس کا جواب جو تھا نا، وہ سنیے. وہ جواب میں کہتا ہے کہ ایک ایک سجدہ میں رب کی بارگاہ میں کرتا رہا، اور میرا قرب رب سے بڑھتا رہا، اور اب حال یہ ہے کہ میرے دل میں کسی اور کے عشق کا چراغ نہیں، میرے خدا کی محبت کا چراغ جل رہا ہے. اب جب میرے سینے میں میرے خدا کی محبت کا چراغ جل رہا ہے تو اب مجھے کسی اور کی محبت نہیں چاہیے، مجھے خدا کی محبت میں بڑا مزہ آ رہا ہے. یہ بھی ایک پہلو ہے، لیکن حضرت اس کا ایک پہلو اور ہے جی، تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ بھی ایک آیت ہے. یہ بھی آیت ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، لیکن اس میں ایک اور پہلو ہے جس کو میں نے اور غور کیا. کیونکہ میں جو سوشل میڈیا میں متحرک ہوں نا، تو میرے پاس لاکھوں لوگوں کی جو ایک سامنا ہوتا ہے، وہ جو آتا ہے اس سے میں جو نچوڑ نکالا ہوں. کئی لوگ حضرات ایسا پوچھتے ہیں کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں تو ہم تہجد سے ہماری یہ دعا قبول ہو جائے گی کہ میری پسند کی شادی ہو جائے. لوگ یہ بولتے ہیں. اور اگر میں آپ کو ایک میں نچوڑ عرض کر دوں، اگر کوئی کنواری لڑکی تہجد کی نماز پابندی سے پڑھ رہی ہے تو ماں باپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ بچی تہجد کیوں پڑھ رہی. جی، ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، ہلکے میں بالکل نہیں لینا چاہیے کہ بچی اور نمازیں نہیں پڑھ کے تہجد میں اٹھ رہی ہے. اور تہجد میں اٹھ رہی ہے تو آپ یقین کریں 90% لڑکی اگر تہجد پڑھ رہی ہے تو وہ کسی کی محبت میں پڑھ رہی، خدا کی محبت میں نہیں پڑھ رہی. یہ میں بالکل اچھے سے آپ کو عرض کر رہا ہوں. لڑکوں کا بھی یہ حال ہے، لڑکے بھی یہی کرتے ہیں. تو اب آپ غور کیجئے، جو نماز غیر کی محبت نکالنے کے لیے پڑھی جانی تھی، وہ نماز غیر کی محبت پانے کے لیے پڑھی جا رہی ہے. اب وہ نماز کام کیوں نہیں کر رہی ہے؟ آپ کہیے کہ وہ نماز کام کیوں نہیں کر رہی؟ تو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. جب آپ تہجد کے مصلی پر جا کر کھڑے اس نیت سے ہوئے کہ مجھے کوئی غیر مل جائے تو خدا کیوں ملے گا؟ آپ نے بد نیتی کے ساتھ جو عبادت شروع کی، اس کے بعد آپ کو صحیح نہیں ملنا، غلط ہی ملنا ہے. اللہ کرم کرے، رب میرا کرم کرے کہ یہ چیزیں ہمارے سمجھ میں آ جائیں. ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے، ہمارے نوجوان لڑکوں کو بھی چاہیے، لڑکے بھی ہوشیار رہیں. کیوں کسی کی خاندان کی عزت خراب کرنا؟ اور میں آپ کو بتاؤں، آج کل تو حالات اتنے خراب ہیں کہ جب یہ بھاگ کے شادی کرنے والے لوگ ہیں نا، جب ان کی اولاد ہوگی اور اولاد سمجھنے والی ہوگی تو آپ کے پڑوس کا کوئی بندہ سب سے پہلے اس اولاد کو یہی سکھائیں گے کہ تمہارے ماں باپ بھاگ کے شادی کی تھی. یہی بتائیں گے، پہلے ان کو یہ بتائیں گے کان میں پھونک کر کے، تو کیا بتائے گا، تیرے ماں باپ تو بھاگ کے شادی کیے تھے. اب آپ غور کیجئے، وہ اولاد کیا منہ دکھائے گی کسی کو؟ آج کل اڑوسی پڑوسی اور آس پاس کے لوگ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ایسے ہیں کہ آپ کے پردے ڈالیں گے؟ نہیں، پردے ڈالنے والا وقت ختم ہو گیا. اب تو پردے اٹھاتے ہیں لوگ، برائیاں بتاتے ہیں. وہ بچہ جس کو کچھ نہیں معلوم تھا، پہلے اس بچے کو یہی بتایا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ نے بھاگ کر کے شادی کیا تھا. اب جب وہ بچہ جب پہلی بار باہر سنے گا اور پھر آگے پوچھے گا امی آپ لوگ بھاگ کے شادی کیے تھے، کیا بولیں گے اس اپنے بچے کو کہ ہم نے کیوں بھاگا تھا؟ یہ تو میں دنیا کی ذلت بتا رہا ہوں، آخرت کی ذلت تو ابھی بچی ہی ہے، جو مرنے کے بعد فرشتے آ کے بتا دیں گے مار مار کر کے کہ تم نے حرکت کیوں کیا تھا. یہ تو میں دنیا کی بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اتنی ذلت ہے
میں نے ایسے ایسے باپ دیکھے بھائی لوگ، ایسے ایسے باپ دیکھے کہ جو سماج میں سر اٹھا کے چلتے تھے، سماج میں ان کی شان تھی، عزت تھی۔ میں نے ایسے باپوں کو دیکھا کہ ان کی بیٹیاں بھاگی، پھر وہ بندہ کبھی اپنے سر کو اٹھا کر کے نہیں چلا۔ جی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی پھر سر اٹھایا ہی نہیں، اس کی بیٹی نے سر اٹھانے لائق رکھا ہی نہیں ان کو، یا ان کے بیٹے نے سر اٹھانے لائق نہیں رکھا۔ اس لیے اگر اپنے سینے میں کسی کی محبت کا چراغ جلانا ہے تو خدا کی محبت کا چراغ جلائیے۔ تبرک آ گیا ہے، ایک واقعہ بس سن لیجئے، روایت سن لیجئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا میری بیٹی روئے جا رہی، چپ ہی نہیں ہو رہی، میں بہت سمجھا لیا مان نہیں رہی، اب آپ چلیے تو شاید مان جائے۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ہمارے نبی کے دودھ کے بیٹے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ جب یہ گئے تو ٹھیک ہے چلتا ہوں، گئے سمجھانے کے لیے، بیٹی کیوں رو رہی ہو، چپ ہو جاؤ، تمہارے گھر والے پریشان ہو گئے۔ تو اس بچی کا جواب سنیے، بچی کہتی ہے میں دو باتوں کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ کیا بات ہے؟ بولے ایک تو یہ بات ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ یہ جو آنکھیں خدا نے دیا ہے مجھے، کیا یہ میری آنکھیں قیامت کے دن خدا کو دیکھ پائے گی؟ کبھی یہ سوچتی ہوں، اور کبھی جب یہ سوچتی ہوں کہ خدا کو دیکھ پائے گی تو شکرانے میں روتی ہوں کہ اتنی اچھی آنکھیں دیا ہے، تب روتی ہوں۔ اور اگر کبھی دل یہ کہتا کہ نہیں یہ آنکھیں اس قابل تمہاری نہیں ہے کہ خدا کو دیکھ پائے، تب پھر اس لیے روتی ہوں کہ جو آنکھیں خدا کو دیکھنے قابل نہیں ہے وہ آنکھیں رہ کے کیا کرے گی، رو رو کے ختم کر لیتی ہوں۔ کہتا یہ کیسی محبت تھی۔ اب وہ لڑکی نے یہ بات کہی نا، تو حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں بیٹی میں نے تو تمہارا علاج کرنے آیا تھا، تم نے مجھے بیمار کر کے واپس کیا ہے۔ کیسے لوگ تھے؟ اللہ کرے کہ وہ محبت ہمیں مل جائے جو خدا رسول اللہ رسول کے چشم کے چراغ کو ہمارے سینے میں جلائے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی خوب توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔